إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تسبیح و تہلیل اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد بخاری شریف کی ایک مشہور روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان 7 بڑے گناہوں سے بچنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ یہ 7 گناہ انسان کو دنیا و آخرت میں برباد کرنے والے، ہلاک کرنے والے۔ تو اصل چیز یہ نہیں کہ آدمی نماز کی پابندی کرے، نیک اعمال کرے۔ اصل تقوی یہ نہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی پیدا کرے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ جیسے نیک کام کرنا بھی نیکی ہے، ثواب ہے، عبادت ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی نیکی، عبادت اور ثواب ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔
7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، یعنی 7 قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں برباد کرنے والے، ہلاک کرنے والے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 گناہوں کے بارے میں بتلائیے، 7 گناہوں کے بارے میں ہمیں بتلائیے تاکہ ہم ان گناہوں کو جان لیں، اس سے بچ سکیں، اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، نمبر 1 سب سے پہلا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، شرک کرنا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ جو کام اور جو حق اللہ رب العالمین کا ہے وہ اللہ کی کسی مخلوق کو دے دینا ہے، یہی شرک ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اسی شرک سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی قوم کو جہاں توحید کی دعوت دی ہے وہی شرک سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اسی لیے پہلے نمبر پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں بتایا، کہا شرک سے بچو، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ سب سے خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو سارے گنہگاروں کو معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے تمام گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ معافی نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو، مشرک کو، شرک کرنے والے کو معافی نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ تو شرک بہت خطرناک گناہ ہے، مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، جنت سے وہ محروم ہوگا، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک سے اپنی قوم کو بچانا ہے، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پہلے نمبر پر گناہ کا تذکرہ فرمایا تو کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی جو کام اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، عبادت کی تمام صورتیں، تمام شکلیں، تمام عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں، عبادت کی کسی بھی قسم کو کسی مخلوق کو دے دینا یہی شرک ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والسحر، دوسرا جو گناہ ہے ہلاک کرنے والا ہے، تباہ کرنے والا ہے، جادو۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جادو کی سنگینی اور خطرناکی کیا ہے۔ یہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، دلوں میں نفرت پیدا کرنے والا ہے۔ آدمی جب کسی سے حسد کرتا ہے، کسی سے جلتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کے خلاف جا کر کے جادوگر سے جادو کروا دیتا ہے کہ فلاں آدمی کو جادو کرو۔ ہماری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں، جادو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلامی شریعت میں اسلامی قانون ہو، اسلامی حکومت ہو تو جادوگر کی سزا قتل ہے، حد الساحر القتل، جادوگر کی سزا قتل ہے۔ جادو کرنا کرانا یہ کفریہ عمل ہے، جادو کرنا کرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفریہ عمل ہے۔ اور جو آدمی جادو کر رہا ہے، جو جادوگر ہے، اسلامی شریعت میں قانون یہ ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے گا۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت میں جادوگروں کو چن چن کر کے قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو زمین میں فساد مچانے والی ہے۔ جادو یہ ایسی چیز ہے جو زمین میں فساد مچانے والی ہے، قتل و غارت گیری اور نفرت کا ماحول پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے گناہوں میں
دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا جادو کرنا، تو جادو سے بچنا ہے۔ جادو کرنا بھی گناہ ہے، جادو کرانا بھی گناہ ہے، جادو سیکھنا بھی گناہ ہے، جادو سکھانا بھی گناہ ہے، جادو کا عمل دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی آدمی کا خون بہانا، قتل کرنا، جان کو برباد کرنا، ناحق کسی کا خون بہانا، قتل کرنا اسلامی شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی قانون ہو، کیا سزا ہے کہ جو آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ جان کی سزا جان ہے۔ کسی آدمی کو جان سے مار دیا، قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، تو اس کو بھی اسلامی حکومت میں قتل کیا جائے گا۔ غلطی سے قتل ہو گیا، مار رہا تھا کسی اور کو، شکار کر رہا تھا اور کسی آدمی کا قتل ہو گیا، کسی مسلمان کا قتل ہو گیا، لڑائی ہو رہی تھی، مار پیٹ ہو رہا تھا، مارا آدمی نے جان سے مارنے کے لیے مار نہیں مارا تھا، بس ایک لاٹھی مارا یا کسی سے حملہ کیا، جان مارنا مقصد نہیں تھا، لیکن غلطی سے قتل ہو گیا، جان اس کی چلی گئی۔ ایک لاٹھی مارنے سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے، ایک جھاپڑ لگانے سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن آدمی نے ہاتھ اٹھایا، اس کی موت ہو گئی، وہ آدمی مر گیا۔ یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، مار رہا تھا کسی اور کو، کسی اور کو لگ گیا، کسی مسلمان کو ناحق مار دیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ غلطی سے مار دیا، کیا سزا ہے؟ جرمانہ دینا پڑے۔ غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن غلطی ایسی ہے جس پر جرمانہ ہے۔ کیا جرمانہ ہے؟ 100 اونٹ دینا پڑے گا۔ 100 اونٹ کی قیمت اگر آپ نکالیں تو کروڑوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ ایک نسل بیٹھ کر کے آرام سے کھائے گی گھر بیٹھ کر، کوئی کام نہیں، اتنا بڑا جرمانہ لگا دیا۔ تو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے قتل کرنا گناہ ہے، قتل کرانا بھی گناہ ہے۔ یعنی آدمی کہتا ہے کہ میں تو قتل نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک آدمی کو کھڑا کر رہا ہوں کہ جائے وہ کسی کو گولی مار دے، اس کا خون کر دے، میں اس کو 2 لاکھ دے دوں گا، یہ بھی مجرم ہے، یہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہے۔ تو جان کی قیمت ہے، مسلمان کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ ناحق کسی بھی شخص کو بغیر کسی تمیز کے کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، ہندو ہے کہ یہودی ہے، کسی بھی دین دھرم سے اس کا تعلق ہے، جان نہیں مار سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کسی آدمی کا ناحق خون کرتا ہے، یہ زمین میں فساد مچانا ہے۔ ایک آدمی کا خون بہانا پورے انسانوں کا قتل کرنے جیسا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک آدمی کی جان لے لی، زمین میں فساد مچایا، ایک آدمی کو مار دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ گناہ کی خطرناکی کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا حکم، یہ اسلام کی تعلیم۔ مگر بدقسمتی سے میڈیا کچھ اور دکھاتا ہے، لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، اور آج بھی یہ کنفیوژن ہے لوگوں کی دل و دماغ میں۔ یہ اسلام کا جب نام آتا ہے میڈیا میں تو شکوک اور شبہات دل میں یہ پیدا ہوتا ہے، دماغ میں بات آتی ہے اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ سوچئے اسلام اپنا واضح موقف پیش کرتا ہے کہ ناحق کسی بھی آدمی کا قتل کرنا گناہ ہے، ہلاک کرنے والا گناہ ہے، تباہ کرنے والا گناہ ہے۔ کیسا گناہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی آدمی کا قتل کر دیا تو قصاصاً مارا جائے گا، جان کے بدلے جان ہے۔ اور اگر غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو جرمانہ دینا پڑے گا، دیت دینی پڑے گی۔ دیت یہ ہے کہ 100 اونٹ دے۔ 100 اونٹ کی قیمت کروڑوں ملکیت ہوتی ہے، کروڑوں کا مال ہوتا ہے۔ اتنا واضح موقف اسلام پیش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اسلام کے اوپر یہ اعتراض قائم کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام دہشت گردی کو مٹاتا ہے۔ جس شریعت میں قتل کرنے کو روکا ہو اور قتل کرنے پر اتنی خطرناک سزا دی ہو،
تو یہ امن کی تعلیم ہے. زمین میں امن اور معاشرے میں امن قائم ہوگا، فساد اور قتل و غارت گری، مرڈر کا فتنہ قائم نہیں ہوگا. تو ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے تیسرا جو سنگین گناہ ہے وہ ہے ناحق کسی بھی شخص کا خون بہانا، قتل کرنا. چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہلاک کرنے والا عمل، یہ زنا سے بڑھ کر ہے. یہ سود کھانا، سود کا مال کھانا، سود دینا، سود لینا، لین دین اور کاروبار میں شریک ہونا، کھلانا، گواہی دینا، سودی سسٹم اور نیٹ ورک سے جڑے ہوئے کام میں نوکری کرنا، یہ سب حرام ہے، ناجائز. سود کا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے، نہیں استعمال کر سکتے. انٹرسٹ کا مال ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے. سود کا لین دین کرنا، کھانا کھلانا، کاروبار کرنا، سودی نیٹ ورک سے جڑے ہوئے کمپنیوں میں کاروبار کرنا، نوکری کرنا، یہ سب حرام ہے. سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم ہضم کرنا، کھانا، یہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں سود اور زنا کاری عام ہو جائے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیا ہے. صحیح الجامع الصغیر کی صحیح روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا ظہر الزنا والربا فی قریہ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جس بستی میں، جس علاقے میں سود کھانے کا ماحول ہو، سودی لین دین کا ماحول ہو، یا اسی طریقے سے زنا بدکاری عام ہو، سماج میں سود ہو، زنا کاری عام ہو، بے حیائی اور برائی عام ہو، تو گویا کہ اس بستی والوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیا ہے. اللہ کا عذاب ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو سود کھانا بہت سنگین جرم ہے. اسی طریقے سے 5واں جو گناہ ہے وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. 7 بڑے بڑے جو گناہ ہیں، ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ان میں سے 5ویں نمبر پر آپ نے فرمایا یتیم کا مال کھانا. یتیم کمزور ہوتا ہے اور عام طور پر انسان کا مزاج ایسا ہے کہ کمزور کو اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کمزور سمجھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں. چچا ہے، بھتیجے کا مال کھا رہا ہے کیونکہ وہ یتیم ہے، غریب ہے، وہ بے سہارا ہے. یتیم کو لوگ اپنی زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے لوگ لٹیرے بیٹھے ہوئے یتیم کا مال کھاتے ہیں. یہ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ظلماً ہڑپتے ہیں یتیم کا مال، اس کا حق نہیں دیتے ہیں، لوٹتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ لوگ اپنے منہ میں جہنم کی آگ ٹھوس رہے ہیں اور بہت جلد یہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو یتیم کا مال کھانا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کرنے والا عمل ہے. 6 نمبر پر آپ نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے 6واں گناہ میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا ہے. جہاد کے میدان سے پیٹھ دکھا کر بھاگ آنا ہے. جب موقع آئے تو بزدلی نہیں دکھانا ہے. جہاد کے میدان میں بزدلی پیٹھ دکھا کر کے واپس آنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن بہادر ہوتا ہے. میدان جنگ سے پیٹھ دکھانا گویا کہ مسلمانوں کی صفوں میں کمزوری پیدا کرنا ہے. 1000 کی تعداد ہے، 10 لوگ پیٹھ پھیر کر کے واپس آ گئے، مسلمانوں کی صفوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. مسلمان دیکھ کر کے گھبرا کر کے لوگ بھی دیکھا دیکھی بھاگنا شروع کر دیں گے. تو اسلام میں بزدلی نہیں ہے، اسلام بزدل نہیں بناتا ہے. اسلام ہمت اور حوصلہ سکھاتا ہے کہ اگر ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جہاد کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے تو جو ہو جائے
اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو حوالے کر دو. اللہ کو منظور ہوگا تو ہم فتح یاب ہوں گے، اللہ کو منظور ہوگا تو ہم جام شہادت نوش کریں گے. پیٹھ پھیر کر کے واپس آنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. پیٹھ پھیر کر کے میدان جنگ سے واپس آ جانا یہ بہت سنگین جرم ہے. آخری جو گناہ ہے 7ویں نمبر پر آپ نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن عورت، زنا سے محفوظ عورت، جو پاک دامن ہے، جو عورت اپنی عزت و آبرو کو بچانے والی ہے، نیک ہے، نیک سیرت ہے، اس نے زنا نہیں کیا ہے، زنا سے غافل ہے، دور ہے، محفوظ ہے، ایسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا، زنا کا الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. زنا کا الزام جب جرم ثابت ہو جائے، چشمدید گواہ موجود ہوں اور گواہی دینے والے معتبر ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن بلا وجہ عزت اچھالنے کے لیے، عزت نیلام کرنے کے لیے، لوگوں کو یا عورتوں کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، اس کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو 7ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ اور آخری گناہ یہ ہے کہ پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا ہے، اس کی سیرت پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کیریکٹر پر داغ لگانا ہے. اس سے بڑا داغ کیا ہوگا کہ وہ عورت جو پاک دامن ہے، عزت والی ہے، نیک سیرت ہے، گناہوں سے دور ہے، زنا کار نہیں ہے، لیکن ایک آدمی انگلی اٹھاتا ہے کہ وہ عورت فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کرنے والے ہیں. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ان گناہوں کو ہم یاد رکھیں، ان کو سیکھیں اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. 7 گناہ ہیں جن سے بچنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. آپ نے کہا نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق کسی آدمی کا قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور نمبر 7 پاک دامن اور نیک عورت پر زنا کا الزام لگانا ہے. یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والے ہیں. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں. یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. گناہوں کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے اور عذاب آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، صحیح الجامع الصغیر کی صحیح روایت ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، میری اس امت میں عذاب ہوگا. کیسے؟ زمین میں لوگوں کو دھسایا جائے گا، زلزلہ آئے گا. مسخن، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. انسان کا چہرہ ہوگا، صبح آدمی کرے گا اس کا چہرہ جانور جیسا ہو جائے گا. ہاتھ پاؤں انسان کا ہے لیکن اس کی شکل، اس کا چہرہ جانور کا ہے. چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. اور آپ نے فرمایا وقذف، اور اوپر سے پتھریلی بارش ہوگی، پتھروں کو برسایا جائے گا. پوچھا کہ یہ کب ہوگا؟ کہا اذا ظہرت القیان والمعادن وشربت الخمور. کہا جب سماج میں ناچنے گانے والیاں ظاہر ہوں گی، ناچ گانے کا ماحول ہوگا، میوزک عام ہوگا، اور اس طریقے سے لوگ کھل کر کے شراب پیئیں گے. جس قوم میں شراب نوشی عام ہو، زناکاری بدکاری عام ہو، ناچ گانا عام ہو، گویا کہ ان بستی والوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیا ہے. یعنی یہ اعمال ایسے ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. ہم ملکی اور غیر ملکی اور اندرون اور باہر کے علاقوں کا جائزہ لیں، سروے کریں، خبریں پڑھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا ماحول کیسا ہے. طرح طرح کے عذاب، مختلف مصائب، مشکلات، پریشانیاں، زلزلے، جھٹکے. خود اپنے ملک کے اندر بھی کئی حصوں میں اس طرح کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امان اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. گناہ ہی کی وجہ سے زمین پر عذاب آتا ہے.
جب گنہگار لوگ زیادہ ہو جائیں گے، نیکوکار کم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ نماز کا چھوڑنا بہت بہت سنگین جرم ہے، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ یہ تو فیشن ہو چکا ہے کہ ہر نوجوان یہ سوچتا ہے، یہ فخر کرتا ہے کہ میں ایک لڑکی کے عشق کے فتنے میں مبتلا ہوں، اور اس کو یہ فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ یہ فتنہ ہے، جبکہ یہ فتنہ ہے۔ شادی کو آسان بنایا جائے، زنا کو مشکل بنایا جائے، اور جب شادی مشکل ہوگی، زنا کاری آسان ہوگی، اور پھر لوگ کھل کر کے زنا کریں گے۔ اور جس قوم پر، جس سماج میں، جس علاقے میں زنا کاری عام ہو، تو ظاہر ہے کہ وہاں کی بستی پر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ایمان کو جگائیں، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اس کی خشیت پیدا کریں، نیک اعمال کریں، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ گناہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، نیکی کرنے سے روکتا ہے، برائی کرنے سے آدمی برائی کرنے کا رسیہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر نیکی بوجھ بن جاتی ہے، نیک کام کرنا اس کے نفس پر مشکل ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور آدمی گناہ کرتے 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 یہاں تک کہ آدمی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کی موت بھی آتی ہے تو گناہ کرتے ہوئے آتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو امن اور راحت کی زندگی عطا فرمائے، اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔